بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو جو کوڑے مارتا تھا آپ کو جتنی تکلیف ہوتی تھی اسی وقت آپ دل میں کہتے میرے مالک میں نے اس کو معاف کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے خالص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے لیے نہ بد دعا کرتے ہیں نہ بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ بدلہ لیں گے پھر ان کی منزلیں بھی ادھر رک جائیں گے۔ ادھر بر صغیر پاک ان میں عبدالعزیز نامی ایک ولی کامل گزرے، بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو بادشاہ نے کہا نکل جاؤ میرے ملک سے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی زمین بہت وسیع ہے اور زمین پہ چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے تیرا ملک، اپنے ساتھ اپنے خاندان کو اور اپنی جماعت کو جو آپ کے اس متقید تھے سب کو ساتھ لیا۔ یہ کوئی 400-500 افراد کا قافلہ تھا، سفر شروع ہو گیا تو بادشاہ نے فوج کا ایک دستہ بھیج دیا کہ اپنے ملک کی سرحدوں سے نکال کے واپس آنا۔ جب دوسرے ملک کی سرحد شروع ہونے لگی تو ان میں کوئی ایسے بدبخت انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح ہمارے ملک سے اتنا مال لے کے جا رہے ہیں تو ان سے یہ تو لوٹ لیں، تو قافلے کو روک لیا گیا، تمام جتنا سامان تھا وہ لوٹنے لگ گئے۔ تو عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھوڑے پہ آپ کے ساتھ آپ کے معصوم پوتی تھی، وہ آپ کے آگے آپ نے چادر مبارک میں چھپائی ہوئی تھی، بٹھائے ہوا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، گھوڑے کو مارنے کے لیے نہیں صرف اشارے کے لیے۔ تو جو ہی وہ ڈاکو ہے وہ فوجی ہے تو چادر ہٹائی تو وہ بچی کے کان میں کوئی سونے کے زیور تھے، تو جو تھا اس بدبخت نے ایسے پکڑ کے دونوں کھینچ لیے تو بچی کی چیخ نکلی، خون آپ کی چادر مبارک پہ بچی گا۔ اتنا قافلہ لوٹے جا رہا تھا، سارا سامان وہ لے گئے، آپ خاموش رہے، لیکن جو ہی اس بچی کا خون آپ کی چادر پہ آیا تو آپ نے صرف اپنی جو چھڑی ہاتھ میں تھی اس چھڑی کو صرف آپ نے فضا میں ایسے لہرایا اور 250 کے قافلے کی گردنیں جدا ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ کی منزلیں وہاں پہ رک گئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو دوست جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، جب بھی ان پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن رب ضرور بدلہ لیتے ہیں اپنے دوستوں کا۔ جب اس کے دوستوں کی تذلیل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے دوستوں کا بدلہ لیتا ہے۔ اور جو یہ خالص بندے ہوتے ہیں کبھی بھی یہ جب نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی ان کی کبھی بھی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ جس معاملے میں بھی ریا ہوگا وہ معاملہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ بندہ نیکی صرف اس لیے کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا نیک بندہ ہے، تو میدان حشر میں بھی رب العالمین پھر اس وقت اس بندے کو فرمائے گا اب انہی سے بدلہ لے جن کے لیے وہ نیکی کی تھی، میرے پاس تو تیرے لیے عذاب ہے۔ اموی سردار مسلمہ بن عبد المالک، اس نے ایک عیسائیوں کے قلعے کو کافی عرصے سے جو ہے نا گھیرا ہوا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں فتح ہو رہا تھا۔ تو اس نے پھر ایک جتھا تیار کیا مجاہدین کا، کیونکہ جو ہی وہ نزدیک جاتے وہ آگ کے شعلے پھینکتے اور تیروں کی بارش کرتے تھے، تو جان باز جوانوں کا ایک جتھا تیار کیا اور قلعے کی طرف جو ہے ان کو کہا کہ اب نکلو۔ تو ان میں ایک جو جوان تھا وہ آگ کے شعلوں کی پرواہ کیے بغیر سب سے آگے بھاگا اور قلعے کے قریب پہنچ گیا، اور جب پہنچ گیا تو اس نے فوراً ہی جو دیوار سے اس کو نقب لگانا شروع کر دی اور تھوڑی دیر میں اس نے جو ہے نا سوراخ کر دیا، تو یہ مسلمہ بن عبد الملک کا لشکر گھس گیا اور انہوں نے فتح کر دیا۔ اب جس نے یہ نقب لگائی تھی اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، اس جوان نے نقاب ڈالا ہوا تھا اپنے منہ پہ، قلعہ فتح ہو گیا۔
عیسائیوں کی شکست ہو گئی تو مسلمہ بن عبد الملک اس نے جو ہے نا لشکر اکٹھا کیا اور کہتا ہے کہ وہ نقب والا جوان کہاں ہے، میرے سامنے آئے۔ اعلان کرتا رہا، کوئی سامنے نہیں آیا، کافی دیر اعلان کرتا ہے، حیران تھا کہ کیوں کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس جوان کو رب العالمین کی عزت کی قسم کہ وہ سامنے آئے، جس نے نقب لگائی اور یہ مسلمان اندر گھس گئے۔ وہ جوان نقاب اسی طرح اوڑے ہوئے اور آ گیا اور کہتا ہے اے سردار، تجھے بھی اپنے رب العالمین کی عزت کی قسم، پہلے بات یہ ہے کہ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا میں کون ہوں، لیکن اگر تمہیں زندگی میں کبھی میرے نام کا پتہ چل جائے تو تجھے بھی اپنے رب کی عزت کی قسم میرا نام کسی کے سامنے نہیں لینا، کیونکہ میں نے یہ کام جس کے لیے کیا ہے اس کو میرے نام کا بھی پتہ ہے اور میرے عمل کا بھی پتہ ہے اور میری نیت کا بھی پتہ ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک جب تک زندہ رہا وہ دعا مانگتا تھا، میرے بالک مجھے نقب والے کے ساتھ کرنا، جس جوان نے وہ نقب لائے مجھے اس کے ساتھ کرنا، جس کو یہ تک منظور نہیں تھا کہ لوگوں کو میری دلیری کا پتہ چلے، کیونکہ وہ بھی ریا میں آ جاتی، یہ اتنا دلیر بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو خالص بندے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ عز و جل احسان فرماتا ہے، ان کو پھر فراست بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو سوجھ بھی عطا کر دیتا ہے، جو اپنی نیکیوں کو کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرتے، ان کے نیکی فقط اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے ہوتی ہے، اور نیکی ہے بھی ہوئی جو صرف رب العالمین کے لیے ہو۔ جو نیکی لوگوں کے لیے کی جاتی ہے وہ کل میدان حشر میں اس بندے کے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ معتصم باللہ عباسی خلیفہ گزرا ہے، ٹائم ہو گیا، بس صرف 1-2 منٹ لوں گا، 3 منٹ آپ کے اور۔ تو معتصم باللہ یہ عباسی خلیفہ گزرا ہے، اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ قسطنطنیہ کے ساتھ روم میں ایک شہر ہے اموریہ، وہاں پہ ایک ہاشمی خاتون ہے جن کو عیسائیوں نے قید کیا ہے اموریہ کی قلعہ میں۔ تو ایک بندہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی بار بار آوازیں سنی ہے کہ اے معتصم، تو جو ہی اس نے یہ آواز سنی تو فوراً کہتا ہے دربار میں لبیک لبیک، میں پہنچا تم پہ۔ یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ عافیہ صدیقی پڑھی ہے، ہماری بیٹی ہے، وہ پڑھی ہے امریکہ میں، ان کی قید میں۔ جو ظلم ہو رہے ہیں پورا عالم اسلام دیکھ رہا ہے، پورے عالم اسلام کو پتہ ہے، لیکن کوئی معتصم باللہ نہیں آیا، کوئی صلاح الدین ایوبی ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ آئے گا ضرور۔ پلہ اسلام کو ہی بھاری ہونا ہے، ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ تو معتصم وہاں سے اس نے فوراً لشکر تیار کیا، وصیت پیچھے لکھی اور روانہ ہو گیا۔ یہ جو عیسائیوں کو قلعہ تھا، یہ قسطنطنیہ سے بھی زیادہ ان کا بھاری قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا۔ 55 دن تک اس نے محاصرہ کیا، اور 55 دن، اور وہاں پہ ان کا ایک بدبخت ایسا عیسائی تھا جو قلعے کی دیوار پہ کھڑا جو ہوتا تھا اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے ادبیاں کرتا تھا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن ان کی اپروچ نہیں تھی وہاں پہ کیسے پہنچے۔ تو اسی لشکر میں، معتصم کے لشکر میں، یعقوب نامی ایک جوان تھا جو تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ اس نے نوٹ کی اور اس نے گھات لگائی ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ تیار ہو کے بیٹھا۔ جو ہی وہ چڑھا، جو ہی وہ بھونکنے لگا، اس نے تیر ایسا مارا سیدھا سینے میں لگا اور پار گر گیا، دیوار سے نیچے گر گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ جو ہی فتح ہوا، معتصم نے کہا کہ وہ جوان کہاں پہ ہے؟ اس کو لایا گیا تو معتصم نے کہا اپنی یہ نیکی جو تو نے تیر مارا ہے، اس تیر کے بدلے تو 1,00,000 درہم لے لے اور وہ نیکی مجھے دے دے۔ تو وہ جوان کہتا ہے اے خلیفۃ المسلمین، نیکیاں کبھی بیچی نہیں جاتی،
تو پھر اس نے کہا 5 لاکھ درہم لے لے اور مجھے یہ نیکی مجھے دے دے. تو انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا کی دولت بھی میرے سامنے رکھ دے، میں یہ نیکی نہیں دوں گا. ہاں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور تو اتنے دور سے آیا اور تو ایمان کی حالت میں ہے، میں صرف اپنے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس میں آدھی نیکی جو ہے نا وہ بغیر کسی وجہ کے تمہیں دیتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ تو نے تیر اندازی کہاں سے سیکھی ہے؟ تو اس نے کہا بصرہ میں میرا گھر ہے، وہاں پہ سیکھی ہے. تو خلیفہ کہتا ہے کہ وہ گھر مجھے بیچ دو. اس نے کہا وہ نہیں بیچ سکتا، وہ اس لیے نہیں بیچ سکتا وہاں پہ تیر انداز تیار ہو رہے ہیں اور میرے جیسے تیر انداز تیار ہو رہے ہیں، وہ نہیں بیچوں گا. تو خلیفہ معتصم رونے لگ گیا اور 5 لاکھ درہم اس کو انعام کے طور پر، یہ کس چیز کی وجہ، یہ انعام ہے تیرے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل جن پہ احسان فرماتا ہے پھر ان کو فراست بھی عطا کر دیتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ فقط اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے ہوتی ہے ان کی نیکی. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ایسے اپنے خاص بندوں کی قربت بھی عطا فرمائے اور ان کے فرامین سننے اور پھر ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. دین متین کو سیکھنے اور اس پہ مکمل عمل کرنے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.